السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طیبین الطاہرین وابنہ الغوث العظم جیلانی وخواجہ اعظم اجمیری اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبہ، چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، ایک طرف دائی دی ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، گرنے کو ہوں روک لو، گوتا لگے ہاتھ دو، ایسے کو ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ماں مدد ماہما محتاج تو حاجت روا المدد، یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دارین ماں المدد، یا غوث اعظم پیر امام۔ بگردہ بے بلا استادہ کشتی، ضعیفانی شکستہ راہ تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائی بستہ راز کلید کرم کشا۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام شریف کی 7ویں شب ہے اور ہماری 6ٹھی گفتگو ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھ کو یہ بات آپ لوگوں کی سماعت کی دہلیز پر پہنچانی پڑ رہی ہے کہ اب تک کہ ہم میں وہ بیداری نہیں آئی جو بیداری آنی چاہیے۔ شروع دن سے یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ جو ضعیف العمر بوڑھے لوگ ہیں، اگر وہ دیوار کا ٹیک لگائے تو کوئی بات نہیں، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے۔ جو بوڑھے مجبور ہیں،
اگر کوئی جوان ہے وہ مجبور ہے، ویسے بھی بھیونڈی کا روڈ ایسا ہے کہ جوان کو بھی کمر میں گیپ ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ اہل بھیونڈی پر اپنی رحمتیں کرے۔ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر نہ بیٹھا کرو۔ دوسری بات، میرے اسلامی وہ بھائی جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر بذریعہ موبائل یہ دیکھتے ہیں کہ تقریر شروع ہو تو ہم مسجد میں جائیں، تو ان کے آنے تک کے پہنچنے تک کے کافی بات ان کی چھٹ جاتی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جتنی دیر بیٹھو گے اتنا ثواب ملے گا۔ پھر تقریر سے پہلے نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے، منقبت پڑھی جاتی ہے، یہ سب کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے۔ ہم اپنے آپ کو ان تمام نیکیوں سے محروم رکھتے ہیں، اور پھر ایسا تو ہے نہیں کہ سال کے 12 مہینے یہ تقریر ہونی ہے، یہ پروگرام چلنا ہے، 10-11 دن چلے گا، اس کے بعد 1 سال کے بعد جس کی زندگی رہے گی وہ کرے گا، وہ آئے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین مصطفیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم اپنا وقت قربان نہیں کر پاتے، اور دعویٰ ہے حسین سے محبت کا۔ میں گزارش کروں گا کہ اپنی ضروریات سے جلد فارغ ہو کر مسجد میں تشریف لے آئیں۔ قرآن کریم کی سورہ شورى کی جس آیت کو میں نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے نبی آپ فرما دو کہ اے لوگوں مجھے تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے کہ میرے وجود کی برکت سے تمہیں ہدایت ملی، البتہ میری قرابت داروں کی محبت و مودت۔ اس آیت کا شان نزول کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، رفتہ رفتہ لوگ دامن اسلام میں آنے لگے۔ جب ہجرت فرما کر کے رحمت عالم مدینہ تشریف لائے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہدایت ملی وہ رسول اللہ کے وجود مسعود کی برکت سے کفر و ضلالت کے گہرے سمندر سے نکل کے رشد و ہدایت کے راستے پر اللہ کے نبی نے ہمیں گامزن کیا، خدا کی وحدانیت کا پتہ دیا، تو کیوں نہ ہم سب مل کر کے حضور کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کرے، کچھ مالی امداد کرے۔ جب وہ سب نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ و نذرانہ لے کے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ کہے تو مجھے اس کا کوئی اجر اور کوئی بدلہ نہیں چاہیے کہ میری وجہ سے تمہیں اللہ کی وحدانیت کا پتہ ملا، ہدایت کا رستہ ملا، البتہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری قرابت داروں سے محبت کیا کرو، میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ کل کی گفتگو میں ہم نے امیر المؤمنین فاتح خیبر ابو تراب حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر اور ان کی حالات زندگی پر جتنی باتوں کو سنا،
یقیناً مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فضیلتوں کے حامل ہیں، اور اللہ کے نبی نے کثرت کے ساتھ آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ مگر جو جتنی فضیلت کا مالک ہوتا ہے، جتنا علم والا ہوتا ہے، تقویٰ اس کے اندر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم تھے۔ 1 درہم آپ نے رات کے اندھیرے میں صدقہ کیا، 1 درہم آپ نے دن کے اجالے میں صدقہ کیا، 1 درہم آپ نے اعلان کر کے صدقہ کیا، اور 1 درہم آپ نے پوشیدہ طریقے سے صدقہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ کی فضیلت میں اللہ نے قرآن کی ایک آیت کو نازل کیا، جس کا مفہوم ہے کہ اور وہ لوگ جو رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں اور پوشیدہ طور پہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، انہیں کسی چیز کی لالچ نہیں بجز اس کے کہ اللہ کی رضا ملے، اور انہیں کوئی خوف نہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ علی، کس بات نے تمہیں یہ کام کرنے پر آمادہ کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ 4 طریقے ایسے تھے، ان 4 طریقوں سے میں نے صدقہ اس لیے کیا کہ کوئی ایک طریقہ تو محلِ رضا کو پہنچے گا، کسی ایک طریقے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مولا علی کے 4 طریقے کو اللہ نے پسند کیا، اور آپ کے 4 طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس سے ہمیں اور آپ کو یہ درس و سبق ملتا ہے کہ کام کوئی بھی ہو، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ جب تک کہ تمہارے کاموں میں اللہ کی رضا و خوشنودی نہیں ہوگی، نہ تو تمہیں اس عمل کی برکت ملنے والی ہے، نہ تو وہ تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا ہے۔ ابھی پچھلے مہینے لوگوں نے اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، تو جب جانور کو قربان کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی اپنے جانور کے پاس کھڑے ہو کر کے جو دعائیں پڑھتا ہے، اس میں قرآن کی ایک آیت یا ایک دعا بھی ہے، اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُوكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خاتون جنت کو یہ پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُوكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت، یہ سب میرے رب کے لیے ہے جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ مسلمانوں کہ انسان کو 1 روپیہ بھی اگر صدقہ کرنا ہے تو مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، مقصد اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر تم کسی کو دیکھ کر کے مسکرا بھی رہے ہو تو اس میں بھی تمہارا مقصد اللہ کی رضا و خوشنودی ہونی چاہیے۔ مگر آج کا زمانہ، آج کا دور ایسا دور ہے کہ وہ اخلاص آج مسلمانوں کے اندر نظر نہیں آتا ہے، وہ خلوص آج مسلمانوں کے اندر نظر نہیں آتا، جب تک کہ مسلمان اپنے صدقات کو لوگوں کے درمیان بیان نہ کر دے، اپنی نمازوں کو لوگوں کے درمیان بیان نہ کر دے۔ اور آپ دیکھیں عبادتوں کے اندر نماز کی عظمتوں کو بیان کیا گیا، نماز کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا، حج کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا، زکوٰۃ کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزے کے فضائل تو بیان کیے گئے، مگر اس کے اجر کو
پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ فقط خدا بند قدوس نے روزے کے اجر کو جب بیان کیا تو پروردگار فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ آپ نے کبھی اس نقطے کے اوپر غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے تعلق سے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ تو حقیقت یہ ہے مسلمانوں کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے نماز پڑھ رہا ہے، جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ یہ آدمی سخی ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، جب آدمی حج کرتا ہے تو دنیا کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس نے حج کیا ہے، اور اگر معلوم نہیں بھی پڑتا ہے تو حج سے واپس آنے کے بعد اگر کوئی اس کا نام لے لے تو وہ سامنے سے کہتا ہے کہ میرے نام کے آگے حاجی لگا دے، تو دنیا کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ فقط روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی اگر حالت روزہ میں ہو تو کسی دوسرے کو معلوم نہیں پڑتا کہ یہ روزہ ہے کہ نہیں، اس لیے کہ روزہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے۔ روزہ رکھنے والا جانتا ہے کہ میں روزہ ہوں، اور جس کے لیے رکھا ہے وہ پروردگار جانتا ہے کہ یہ بندہ روزہ ہے، اسی لیے پروردگار نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا بن جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا دینے والا بن جائے تو یقین مانو مسلمانوں وہ خدا کیا نوازے گا، نوازنے والا خدا جانتا ہے۔ آپ جانتے اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ چلو، جب ہارون رشید نے بغداد کے اندر اعلان کیا، اہل بغداد کو جمع کیا، اس نے اپنے محل کے اندر ایک طرف کھانے پینے کی اشیاء کو رکھ دیا، ایک طرف پہننے اوڑھنے کے کپڑوں کو رکھ دیا، ایک طرف جو ہے ہیرے جواہرات رکھ دیے، اعلان کر دیا کہ جسے جو چاہیے وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے، وہ اس کا ہو جائے گا۔ جسے کھانے کی ضرورت تھی اس نے کھانے پہ ہاتھ رکھا، جس کے روپیے پیسوں کی ضرورت تھی اس نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا، جسے عمدہ لباسوں کی ضرورت تھی اس نے کپڑے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ زبیدہ خاتون آتی ہے اور زبیدہ خاتون آ کر کے خلیفہ ہارون رشید کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو زبیدہ نے کہا کہ خلیفہ وقت تم نے اعلان کیا تھا کہ جسے جس کی ضرورت ہو وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے، وہ چیز اس کی ہو جائے گی، اور جسے کھانا چاہیے اس نے لے لیا، جسے کپڑا چاہیے اس نے لے لیا، جسے پیسوں کی ضرورت ہے اس نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے آپ کے سر پہ ہاتھ اس لیے رکھا کہ جب آپ میرے ہو جائیں گے تو یہ سارا خزانہ میرا ہے، یہ آپ کی ساری سلطنت میری ہے، یہ آپ کی ساری حکومت میری ہے، اس لیے کہ آپ بادشاہ وقت ہیں، جب آپ میرے ہو جائیں گے تو میں بھی ملکہ بن جاؤں گی۔ یہ ایک مثال میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ کہ جب بندہ کوئی کام اللہ کے لیے کرتا ہے، جب بندہ کوئی کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو پروردگار اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ جب پروردگار اس بندے کا ہو جاتا ہے تو اس بندے کے لیے اللہ ساری کائنات کو مسخر کر دیتا ہے، اللہ ساری کائنات کو مطیع و فرما بردار کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں اولیاء کرام کی کرامتوں کے ذریعے دی جا سکتی ہیں۔ یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے اندر اخلاص کتنا تھا کہ ان کے اخلاص کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ یہی مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت کو نازل کیا جس کا مطلب تھا کہ اے نبی آپ ڈر سنانے والے اور ہر قوم کے ہادی ہیں، یعنی آپ ڈر سنانے والے بھی ہیں اور ہر قوم کو آپ کے ذریعے ہدایت ملنے والی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا تو اللہ کے نبی اپنے دست مبارک کو اپنے سینے پہ رکھ کے فرماتے ہیں کہ میں ڈر سنانے والا ہوں، اور پھر اپنا دست مبارک حضرت مولائے کائنات کے کندھوں پہ رکھ کے فرماتے ہیں کہ علی ہر قوم کے ہادی ہیں۔ کہ مطلب یہ کہ حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالی وہ مقام عطا فرمائے گا کہ اب یہاں سے
جو ولایت کا سلسلہ شروع ہوگا، جو ولایت میں جو قطب و ابدال غوث و قلندر ہونے والے ہیں، جو عتبہ نتبہ یہ سب ہونے والے ہیں، جتنے اولیاء کرام ہونے والے ہیں، تمام اولیاء کو ولایت حضرت علی کے چاہنے سے، حضرت علی کے در سے ملنے والی ہیں، آپ کے فیضان سے ملنے والی ہے۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقام ہے۔ مسلمانوں، ہم نے کل کی گفتگو میں حضرت علی کے بہت سے فضائل کو سنا ہے، مگر یاد رکھنا مسلمانوں، محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے طریقے پر عمل کیا کرو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا کرو۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ شورى کی جس آیت کو پڑھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت کی تعظیم کیا کرو، ان کا ادب و احترام کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، جن میں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ یہ مخدومہ کائنات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اولاد میں سب سے زیادہ حضرت خاتون جنت سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس خاتون ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سیب پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی اسے تناول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضور کی واپسی ہوتی ہے اور حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سے جب قربت ہوتی ہے تو اسی سیب کو اللہ تبارک و تعالی نے نطفے کی شکل میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے رحم میں منتقل فرما دیا اپنی قدرت سے۔ یہ ایک روایت ہے اور اس روایت کو بعض لوگ بیان بھی کیا کرتے خاتون جنت کے فضائل کے اندر، ورنہ معراج جو ہوئی تھی یہ خاتون جنت، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد ہوئی تھی۔ لوگ اس کو بیان کیا کرتے ہیں حضرت خاتون جنت کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ یہ مخدومہ کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ وہ ہے کہ اس کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے اور اس کے راضی ہونے سے خدا بند قدوس راضی ہوتا ہے، خدا بند قدوس خوش ہوتا ہے۔ حضرت خاتون جنت کے فضائل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ جنت کی حور ہے، میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جنت کی حور ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام نجاستوں کے عارضے سے میری بیٹی فاطمہ کو پاک و منزہ رکھا ہے کہ جس طریقے سے عام عورتیں جو ہے ان کے اوپر نجاستیں آیا کرتی ہے، میری بیٹی فاطمہ کے اوپر کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خاتون جنت کی فضیلت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم تمام عورتوں کی سردار ہو، تم میری امت کی عورتوں کی سردار ہو اور تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ یہ فضیلت حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ جب اس عمر کو پہنچی کہ جب بیٹی کا نکاح کیا جاتا ہے، جب اس عمر کو آپ پہنچی تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے لیے رشتے بہت آ رہے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر نے بھی رشتہ پیش کیا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ کہہ کے کہ مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے، میں اللہ کی رضا جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی فاطمہ کے لیے کیا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے حضرت مولا کائنات کو اس بات کی ترغیب دی۔ ایک روایت میں آیا حضرت ام سلیم نے، حضرت ام ایمن نے اس بات کی ترغیب دی کہ تم نبی کی قرابت داری بھی رکھتے ہو اور رشتے کے اعتبار سے حضور کے چچا کے بیٹے ہو، تم اپنا رشتہ
خاتون جنت کے لیے پیش کرو۔ حضرت مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں آتے میرے آقا ارشاد فرماتے علی کہو کس وجہ سے آنا ہوا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں اپنا رشتہ فاطمہ کے لیے پیش کروں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس وقت میں وہاں موجود تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا مرحبا مرحبا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو کیفیت نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا جو کیفیت حضور کی ہوتی تھی وہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی جب اس کیفیت سے باہر آئے رشتے کو منظوری دیتے ہیں، اور منظوری دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ جاؤ، حضرت انس سے فرماتے ہیں ابو بکر و عمر کو، عثمان کو بلوا لو، اور جو ہے اہل انصار کو بلوا لو، سب کو جمع کرتے ہیں اور حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا چیزیں ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک ذرا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے تم مجاہد ہو، گھوڑے کی ضرورت تمہیں ہوگی، البتہ اپنے ذرا بیچ دو۔ وہ ذرا بیچ کر کے پوری رقم لا کر کے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذرا کی رقم کو حضرت ام سلیم کو عطا فرماتے ہیں، جس سے گھر کے ساز و سامان کو خریدا جاتا ہے۔ ساز و سامان کو خریدنے کے بعد اچھا یہاں پہ دیکھیے آپ کی ذرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی، 480 درہم میں آپ نے خریدی تھی، اور نکاح کے بعد آپ نے وہ ذرا بطور تحفہ حضرت علی کو واپس بھی کر دی تھی۔ یہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا تو ارشاد فرمایا کہ علی میں 400 مسکال چاندی کے عوض فاطمہ کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، کیا تم اسے قبول کرتے ہو اور راضی ہو؟ حضرت مولا علی عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے قبول کیا اور میں اس پر راضی ہوں۔ اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اور خاص کر مسلمانوں کے اندر نکاح کو لے کر کے جو رسم و رواج ہوا کرتے ہیں، نکاح کو لے کر کے جو خرافات ہوا کرتے ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں آپ جانتے ہو؟ سب سے پہلے جو دہیج دیا جاتا ہے، جو دہیج کے ساز و سامان ہوتے ہیں، وہ لڑکی کے ماں باپ کے اوپر نہیں ہے، وہ لڑکے کے اوپر خود ہے کہ وہ اپنے دہیج کے سامان کا خود انتظام کرے۔ اس لیے کہ یہاں پر حضرت مولا کائنات کے گھوڑے کی ذرا کو بیچ کر کے ان کی رقم سے ان کے گھر کے لیے ساز و سامان کو خریدا گیا ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ مسلمانوں کہ نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی باتیں نکاح کے تعلق سے ارشاد فرمائی ہے کہ نکاح سادگی کے ساتھ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس میں برکتیں رکھتا ہے اور وہ شادی پھلتی پھولتی ہے۔ مگر ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر جو ہے نکاح کے اندر سادگی نہیں ہے۔ جب تک کہ نکاح کے اندر دکھاوا نہ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی ہوئی ہی نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ بڑا ولیمہ نہ کیا جائے، جب تک کہ پورے شہر والوں کو جمع نہ کیا جائے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہوئی ہی نہیں۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر ولیمہ نہیں کریں گے بڑا تو لوگ کیا کہیں گے کہ کھانے کو سب کا کھا لیا، جب خود کی بات آئی تو چھوٹے میں اپنے آپ کو نپٹاتا ہے۔ اے مسلمانوں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کون کیا کہے گا۔ اگر سوچنا ہے تو یہ سوچو کہ اگر میں اسراف کروں گا تو کل قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، اگر اسراف کروں گا تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت مخدومہ کائنات کا نکاح کتنی سادگی کے ساتھ کیا ہے اور کتنے احسن انداز میں کیا ہے، اور کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون جنت کی تعلیم و تربیت کی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں کہ جس طریقے سے مردوں کے لیے
خلفائے راشدین کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے ہر باپ کے لیے رسول اللہ کی زندگی، ہر بیٹی کے لیے خاتون جنت کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون جنت کی تربیت کیسی کی ہے، خاتون جنت کو تعلیم کیسی دی ہے۔ حضرت خاتون جنت کا مقام وہ مقام ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک منادی پردے میں سے ندا کرے گا کہ اے اہل محشر اپنی نظروں کو نیچی کر لو، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ جب حضرت خاتون جنت کا گزر پل صراط سے ہونے والا ہوگا تو خدا کی طرف سے منادی ندا کرے گا اے اہل محشر اپنی نظروں کو نیچے کر لو، فاطمہ بنت محمد اب پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ تو حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے گزر کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ یہی نہیں مسلمانوں، اب خاتون جنت کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم و تربیت خاتون جنت کی ہے۔ آپ کی طبیعت ایک مرتبہ خراب ہوئی، طبیعت بڑی علیل ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کے گوشے گزار بات ہوئی، اللہ کے نبی عیادت کے لیے تشریف لے کر کے جانے لگے۔ راستے میں ایک صحابی حضرت عمران سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمران سے سرکار نے فرمایا کہ عمران میری بیٹی فاطمہ بیمار ہے، میں اس کی عیادت کو جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ حضرت عمران کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے۔ کاشانہ زہرا پہ جب حضور پہنچے ہیں، اللہ کے نبی نے دستک دی۔ خاتون جنت نے پوچھا، میرے آقا فرمایا بیٹی تمہارے بابا آئے ہیں اور میرے ساتھ میرے صحابی عمران بھی ہے۔ تو خاتون جنت عرض کرتی یا رسول اللہ میرے پاس فقط ایک چادر ہے جسے میں اوڑھی ہوں، اب وہ چادر ایسی ہے کہ پیر ڈھکا ہوا ہے، اگر سر ڈھانکوں گی تو پیر کھل جائے گا، پیر ڈھانکوں تو سر کھل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس چادر عطا فرماتے ہیں۔ خاتون جنت سر سے پیر تک کے پردے میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی حضرت عمران آ کر کے عیادت کرتے ہیں۔ خاتون جنت نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑی شدت کا بخار ہے، 3 دن ہو گیا گھر کے اندر کوئی چیز پکی نہیں، فاقہ ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی صبر کرو، اسی میں تم اجر پانے والی ہو۔ اب بتائیے مسلمانوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں کتنی ہیں۔ اللہ نے انہیں مختار کائنات بنایا کہ میرے آقا جبل احد کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر کے میرے ساتھ چلا کرے، مگر اللہ کے نبی نے فقیری کو پسند فرمایا، غربت کو پسند فرمایا، اور اپنی بیٹی کو بھی جو تعلیم دی، کیا تعلیم دی کہ بیٹی صبر کرو، اسی میں تم اجر پاؤ گی۔ آج کا اگر کوئی باپ ہوتا تو باپ کیا کہتا، وہ ہر رات جو ہے وہ اپنے داماد کی اچھے سے بارات نکال دیتا۔ آج کا اگر کوئی باپ ہوتا تو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے آتا، اس لیے کہ آج کے باپ اپنی بیٹی سے کہا کرتے ہیں کسی سے دب کر کے مت رہنا، کسی کی سن کر کے مت رہنا، ابھی تیرا باپ زندہ ہے تیری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ابھی تیرے بھائی زندہ ہے تیری ضرورتوں کو پورا کرنے والے۔ یاد رکھنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے مسلمانوں۔ جو باپ بھائی اپنی بہن کو ایسا کہتے ہیں وہ اپنی بہن کا گھر بناتے نہیں ہے، بلکہ اپنی بچیوں کے گھروں کو وہ اجاڑ دیا کرتے ہیں، اپنی بچیوں کے گھروں کو وہ تباہ کر دیا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ خاتون جنت حاضر ہوتی ہے، حضرت علی کے کہنے پر، حضرت علی کے اصرار پہ حاضر ہوتی ہے۔ خاتون جنت کون ہے آپ جانتے ہیں مسلمانوں؟ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی تھی میری والدہ مخدومہ کائنات گھر کے سارے کام سے فارغ ہو کر کے گھر کی محراب میں کھڑے ہو جاتی، اللہ کی عبادت کے لیے پوری رات عبادت کرتی، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جایا کرتی تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ خاتون جنت کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہوتا تھا اور صبح فجر کی اذان ہونے لگتی تھی تو خاتون جنت اللہ سے دعا کرتی تھی، اے پروردگار تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت نہیں کر پاتی ہے، جی بھر کے تیری بندگی نہیں کر پاتی۔ خاتون جنت وہ ہے کہ عبادت سے ان کا جی بھرا نہیں کرتا تھا، اور آج کی عورتیں ایسی ہے کہ عبادت میں ان کا جی لگتا نہیں ہے۔ خاتون
خاتون جنت کی زندگی کو دیکھو مسلمانوں، گھر کا پورا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، وہ چکی اپنے ہاتھ سے چلاتی تھی، وہ کنویں سے پانی خود لایا کرتی تھی، اس کے بعد بھی نہ تو مولا کائنات کی خدمت میں کوئی فرق واقع ہوتا تھا اور نہ تو حسنین کریمین کی تعلیم و تربیت میں کوئی فرق واقع ہوتا تھا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے کہ ماہ رمضان تھا، شدید گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا، میرا گزر خاتون جنت کے مکان کے قریب سے ہوا، میں نے چاہا خاتون جنت سے ملاقات کر لوں تو دروازہ بند تھا، تو میں نے کھڑکی کے ذریعے دیکھا تو خاتون جنت جو ہے وہ زمین پر لیٹی، ان کی آنکھ لگی ہوئی تھی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ چکی چل رہی ہے اور جھولا جھول رہا ہے جس میں حسنین کریمین ہے، وہ جھولا جھول رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے، خاتون جنت تو سو رہی تھی۔ میں محو حیرت ہوئی، میں حضور کی بارگاہ میں آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزری، میں نے ایسا دیکھا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے ام ایمن، یہ شدید گرمی ہے، فاطمہ روزہ سے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کے اوپر نیند کو غالب کر دیا تاکہ جو ہے گرمی کی شدت سے وہ محفوظ رہ سکے، اس پہ نیند کو غالب کر دیا اور حوران بہشت کو حکم دیا جا کر کے حسنین کے جھولے کو جھلاؤ، فرشتوں کو حکم دیا جا کر کے فاطمہ کی چکی کو چلاؤ۔ تو یہ حضرت مخدومہ کائنات کا مقام ہے۔ حضرت مخدومہ کائنات جو ہے یہ خالی انسانوں کی مخدومہ نہیں ہے مسلمانوں، مخدومہ کائنات فرشتوں کی بھی مخدومہ ہے، اس لیے کہ فرشتے بھی ان کے گھر کا کام کیا کرتے تھے، آ کر کے چکی بھی چلایا کرتے تھے اور حسنین کریمین کے جھولے کو بھی جھلایا کرتے تھے۔ مولا کائنات نے خاتون جنت سے کہا کہ جاؤ، اس لیے کہ مال غنیمت آیا ہوا ہے، مال غنیمت میں جو ہے باندیا بھی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے ایک باندی لے کر کے آ جاؤ، ایک کنیز لے کر کے آ جاؤ جو گھر کے کام میں تمہارا ہاتھ بٹا دیا کرے، اس لیے کہ اکیلے تم گھر کا کام کرتی ہو۔ حضرت خاتون جنت حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی کہ یا رسول اللہ، ایک باندی مجھے بھی عطا فرما دے جو گھر کا کام کر دیا کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے بیٹی فاطمہ، میں تمہیں اس باندی سے بہتر چیز دے دیتا ہوں۔ اس باندی سے بہتر چیز یہ کہ جب رات تم سونے کا ارادہ کر لو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، وہ اس باندی سے بہتر ہے۔ اب بتائیے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو متاع دنیا سے دور رکھا ہے، اپنی اہل بیت کو دنیا کے مال و متاع سے محفوظ رکھا ہے۔ خود رسول پاک علیہ السلام جب اپنی اہل بیت کے لیے دعا کرتے تو دعا کرتے اے پروردگار، میری اہل بیت کو جو رزق عطا فرما ان کی ضرورت کے حساب سے عطا فرما، کہ ان کا رزق انہیں اتنا ہی عطا فرما جتنی ان کو ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے خاتون جنت کو کوئی کنیز نہیں دی بلکہ ایک تسبیح عطا فرما دی، یہ تسبیح پڑھا کرو، اس تسبیح کی بدیہ تسبیح جو ہے وہ کنیز سے بہتر ہے۔ مگر آج ہوتا کیا ہے مسلم معاشرے کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے اندر آج کا ماحول یہ ہے کہ شادی بیاہ میں بیٹی کا باپ جو ہے یہ داماد بناتا نہیں ہے، بیٹی کا باپ یہ داماد کو خرید لیتا ہے۔ کیسے خریدتا ہے کہ جب بیٹی کو سونا دینے کی بات آتی ہے تو 30 تولہ سونا دے دیا کرتا ہے، جب بیٹی کو داماد کو دینے کی بات آتی ہے تو بڑی سے بڑی کار و گاڑی دے دیا کرتا ہے، نہ معلوم کتنی رقم دے دیتا ہے۔ یہ سب اسراف ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن تمہیں خدا کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور ہلکٹ وہ نوجوان ہے جو ایسے گھرانے میں شادی کرتے ہیں جہاں سے سونا ملنے والا ہے، جہاں سے گاڑی گھوڑا ملنے والا ہے۔ اب حدیث پاک کو سنو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو امیر گھرانے میں شادی اس لیے کرتا ہے کہ وہ امیر ہو جائے، اللہ اس کے اوپر مفلسی مقدر کر دیتا ہے۔ جو عزت دار گھرانے میں شادی اس لیے کرتا ہے کہ وہ عزت دار ہو جائے، اللہ اس کے اوپر ذلت کو مقدر کر دیا کرتا ہے۔ آج یہ ماحول ہے کہ نہیں؟ آج یہ معاشرہ ہے کہ نہیں؟ اب وہ آدمی
آدمی جو امیر گھرانے میں شادی اس لیے کرتا ہے کہ جب آئے گی تو سونا لے کر کے آئے گی تو گاڑی گھوڑا لے کر کے آئے گی۔ ارے اللہ کے بندو، بیٹی کے باپ نے ایک مرتبہ سونا دیا ہے مگر پوری زندگی اس کی زکوٰۃ تم کو نکالنی ہے، اس کی زکوٰۃ تم کو نکالنی ہے، اس لیے کہ اگر زکوٰۃ تم نہیں نکالو گے تو کل قیامت کے دن وہی سونا سانپ بند کر کے تمہارے گلے میں لٹکا دیا جائے گا اور تمہارے گلے کے اندر وہ جھولتا رہے گا۔ تو خدارا مسلمانوں، رسول اللہ کا طریقہ دیکھو، اسلام کی تعلیم کو دیکھو اور اسلام کے طریقے کو دیکھو، اور ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی ہمارے ادھر شادی میں ایک رواج چلتا ہے کہ جو ساز و سامان دیے جاتے ہیں وہ ساز و سامان کے ساتھ جو ہے نا ایک قرآن بھی دیا جاتا ہے، بیٹی کو ایک قرآن دیا جاتا ہے۔ بیٹی کو قرآن کب دیا جاتا ہے؟ جب داماد دروازے پہ آتا ہے سلام کرنے کے لیے تو داماد کے ہاتھ میں قرآن دیا جاتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں، اپنی بیٹی کو قرآن مت دو، اگر دینا ہے تو قرآن کی تعلیم دے کر کے بھیجو، اگر دینا ہے تو قرآن سکھا کر کے بھیجو، اس لیے کہ جتنا ساز و سامان تم دیتے ہو وہ سب استعمال ہو تو جاتا ہے، مگر قرآن جب دیتے ہو نا تو قرآن کی زینت بنے، الماری پہ رکھا دھول کھاتا رہتا ہے، اس کے اوپر دھول پڑتی رہتی ہے۔ اگر دینا ہے تو اپنی بچی کو قرآن کی تعلیم دے کر کے بھیجو کہ قرآن نے کیسی زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے، قرآن نے کیسی جو ہے زندگی گزارنے کو کہا ہے۔ یہ ہمارا ماحول و معاشرہ ہو چکا ہے کہ ہماری پوری قوم کے اندر اسراف اتنا ہے، اسراف اتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ فضول خرچی کرنا، یہ چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے، اگر انسان اور مسلمان اپنے مال کی فضول خرچی کرتا ہے تو وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ادھر شادی میں فضول خرچی کتنی ہوتی ہے۔ فضول خرچی کو اگر گنانا شروع کیا جائے، یہ جوتا چھپائی کی رسم جو مسلمانوں کے اندر ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ جوتا چھپائی کیا ہے؟ چوری تو چوری، اوپر سے سینہ چوری ہے۔ یہ جوتا چھپائی کے لیے اور جوتا چورائی کے لیے 5,000 روپیہ دے دیا جائے گا، 10,000 روپیہ دے دیا جائے گا۔ دروازہ چھکائی کی رسم مسلمانوں کے اندر ہے۔ کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے دروازہ چھکائی کہ دلہن دروازے پہ کھڑی ہے، بہنیں دروازہ بند کر لیتی ہے، اتنا دو تو اندر آنے دوں گی، اتنا دو تو اندر آنے دوں گی۔ ارے جب دروازہ بند کرنا تھا تو کسی کی لڑکی کو دلہن بنا کے اپنے گھر تم نے لایا ہی کیوں ہے؟ اس کے علاوہ اگر فضول خرچی آپ دیکھتے چلے جائے تو ولیمے کے اندر 4-4 5-5 طریقے کے کھانے ہوتے ہیں، جبکہ اسلام کا طریقہ یہ ہے ایک وقت میں 2 طریقے کا سالن ایک دسترخوان پہ ہونا نہیں چاہیے، مگر 4-4 5-5 طریقے کے کھانے وہ دسترخوان کے اوپر رکھے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب شادی ختم ہوتی ہے، آپ دیکھیں کتنے دانے جو ہے دھو دھو کر کے گٹر میں بوائے جاتے ہیں کہ اگر ان دانوں کو جمع کیا جائے تو 10 آدمی اسے کھا سکتے ہیں۔ یہ کھانے کا اسراف نہیں ہے تو اور کیا ہے مسلمانوں؟ اب آپ ادھر دیکھیں کہ شادی میں ڈی جے باجا بجایا جاتا ہے، آپ دیکھیں رات میں جو رگ جگہ ہوتا ہے، ہلدی گانا ہوتا ہے، اس میں دنیا بھر کی فضول خرچی ہوا کرتی ہے، مگر جب قاضی کے نکاح پڑھوائی کی بات آتی ہے، جب قاضی کو اس کا نکاح پڑھوائی دینا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے دین کا کام ہے اس میں اتنا کیوں، دین کا کام ہے اس میں اتنا کیوں؟ 2500 روپیہ دینے کے لیے لوگوں کو موت آتی ہے، ڈی جے والے کو 10,000 روپیہ دیا جاتا ہے، ناچنے والوں کو 25,000 روپیہ دیا جاتا ہے۔ جس نے چوری کی تمہارے جوتے کی، وہ جوتا تم نے جو 2500 کا لیا تھا، ایک جوتا اس نے سالے نے چورا لیا، اسے 5,000 دے کر کے اپنا جوتا واپس لیتے ہو۔ یہاں پہ تمہیں دین نہیں دکھتا ہے، یہاں پہ تمہیں اسلام نہیں دکھتا ہے، یہاں پہ تمہیں قرآن نہیں دکھتا ہے۔ جب قاضی کو دینے کی بات آتی ہے اب تمہیں دین یاد آ جاتا ہے، اب تمہیں اسلام یاد آ جاتا ہے، اب تمہیں قرآن یاد آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے مسلمانوں؟ یہ نفس پرستی ہے، یہ نفس کی غلامی ہے۔ آپ دیکھیں نا مسلمانوں، آج کا مسلمان نفس کی غلامی کتنی کرتا ہے، نفس کی پیروی کتنی کرتا ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر، اسلام کے اندر مرد کو اجازت دی گئی ہے کہ ایک مرد 4 نکاح کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں فقط اجازت ہے۔ اجازت و حکم کے اندر بہت فرق ہوتا ہے مسلمانوں۔ اجازت کا مطلب یہ کہ اگر تمہیں ضرورت ہے تو کر سکتے ہو، اگر ضرورت نہیں تو تم مت کرو، یہ ایک اجازت ہے۔ مگر آج مسلمان کیسے
کیسا ہے، خاص کر کے جو ہے مسلمان مرد کیسا ہے کہ جب شادی کی بات آتی ہے تو سینہ ٹھوک کے بولتا ہے مرد کو 4 شادی کرنے کا حکم دیا گیا، مرد کو 4 شادی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارے عقل کے اندھو، 4 شادی کا حکم نہیں دیا گیا ہے، 4 شادی کی اجازت دی گئی ہے۔ اسلام نے نماز کا حکم دیا ہے، اسلام نے حج کا حکم دیا ہے، اسلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اسلام نے ماں باپ کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، اسلام نے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، اسلام نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اسلام نے حکم دیا ہے اپنے آپ کو غیبت سے بچا کر کے رکھو، اسلام نے حکم دیا ہے اپنے آپ کو شراب سے بچا کر کے رکھو، اسلام نے حکم دیا ہے اپنے آپ کو جوا سے بچا کر کے رکھو، اسلام نے حکم دیا ہے اپنے آپ کو گڑھ کے پیسے سے بچا کر کے رکھو۔ یہ حکم کسی کو نظر نہیں آتا، مگر جب نفس کی غلامی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اسلام نے 4 شادی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے بندو، وہ حکم نہیں ہے، وہ اجازت ہے۔ اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تم سب کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو تو تم وہ کام کر سکتے ہو، مگر آج کا مسلمان تو ایسا ہے، ایک گھر میں سنبھلتی نہیں ہے، ایک باہر بھی رکھے رہتا ہے، گھر والی سنبھلتی نہیں ہے، ایک گھر میں رہتی ہے، ایک موبائل پہ رہتی ہے۔ آج کا مسلمان ایسا ہو چکا ہے۔ یہ نفس کی غلامی ہے مسلمانوں، یہ نفس کی پیروی ہے اور یہ بے حیائی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ارے فلانی بیوہ ہے، میں اس کو سہارا دے رہا تھا، تو سہارا دینے کا طریقہ یہ ہے، اس طریقے سے بیوہ دکھ گئی سہارے کے لیے، یتیم بچہ سہارے کے لیے نہیں دکھتا ہے، کوئی معذور مرد سہارے کے لیے نہیں دکھتا ہے، کوئی مفلس مرد سہارے کے لیے نہیں دکھتا ہے۔ عورت اگر مجبور بیوہ ہے تو پوری قوم سہارا دینے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، اور سہارا دینا ہے تو منظر عام پہ سہارا دونا، چھپے چھپے سہارا کیوں دیتے ہو؟ واضح ہے یہ بات کہ وہ سہارا نہیں ہے، سہارے کی آڑ میں بات کچھ اور ہے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے مسلمانوں۔ اسلام نے اگر اجازت دی ہے تمہیں تو اسلام حکم یہ دیتا ہے کہ جتنی بیوی تمہارے نکاح کے اندر ہے ان کے ساتھ تمہیں انصاف کرنا ہے اور برابری کا انصاف کرنا ہے۔ مگر آپ دیکھیں آج کا جو ماحول ہے نا، جو 1 سے 2 عورت رکھتا ہے، 2 سے 3 رکھتا ہے، اس کا حال کیا ہو جاتا؟ وہ دھوبی کا کتا ہے، نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے، گھر میں جاتا وہاں لتیایا جاتا ہے، دوسری ولی کے پاس جاتا وہاں لتیایا جاتا ہے۔ تو زندگی اپنی عزت والی زندگی گزارو مسلمانوں، شرافت والی زندگی گزارو، جیسی زندگی گزارنے کی تعلیم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اور ہماری بہنوں سے میں کہوں گا کہ ہماری بہنیں اور خواتین اسلام اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ اپنی زندگی کے اندر خاتون جنت کی زندگی کو دیکھے کہ خاتون جنت کتنی پاک دامنی والی زندگی گزارتی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں فاطمہ جو مخدومہ کائنات ہے، یہ اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر کے جب رات اللہ کی عبادت کرتی اور جب رات اللہ سے مناجات کرتی تو مخدومہ کائنات اپنے لیے کچھ نہیں مانگا کرتی تھی، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا کرتی تھی۔ جب بھی مانگتی تھی نانا کی امت کے لیے مانگتی تھی، نانا کی امت کی مغفرت کے لیے مانگا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ نے کیا مقام آپ کو عطا فرمایا کہ مدینہ شریف میں یہودی بھی رہا کرتے تھے۔ ایک یہودی لڑکی کی شادی تھی، جب اس کی شادی کا وقت قریب آیا تو دوسری یہودی عورتوں نے کہا اس لڑکی سے کہ تھوڑا تو اپنی شادی کے اندر فاطمہ بنت محمد کو بھی بلوا لے، ہم ان کی غربت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی غربت کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ ان کم عقلوں کو معلوم نہیں جس خاتون کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے اسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ جس خاتون کی عظمتوں کو اللہ نے بلند کیا ہے ان کی عظمتوں کو کھٹا کون سکتا ہے؟ یہودی عورتوں نے آپس میں یہ پروگرام تو بنا لیا کہ خاتون جنت کو بلائیں گے، ان کی غربت کا ہم مذاق اڑائیں گے۔ خاتون جنت اپنے کپڑے میں پیون لگا کر کے پہنا کرتی تھی۔ دیکھیے کتنی سادہ زندگی خاتون جنت کی ہے۔ آج مسلم خواتین کا حال کیا ہے؟ بازار جانا ہے الگ طریقے کا برقع ہے، ماں کے گھر جانا ہے الگ طریقے کا برقع ہے، اور جو ہے اگر کہیں شادی میں جانا ہے الگ طریقے کا برقع ہے۔ بس خالی میت میں جانے کے لیے عورتیں سفید برقع نہیں پہنا کرتی ہے، اگر ان کا بس چلے تو میت میں جانے کا بھی ایک الگ برقع سلا کر کے رکھ لے۔ اگر
اگر آدمی برقعے والا بھی ہو نا تو وہ اپنی عورت کا برقعہ سل سل کر کے تھک جائے گا. عورتیں اتنا برقعہ بدلا کرتی ہے. یہ مسلمانوں، اے خواتین اسلام، اپنے پیسوں کا اسراف مت کیا کرو، اپنے پیسوں کا فضول استعمال مت کیا کرو، ورنہ کل قیامت کے دن تمہیں خدا کے حضور اس کا جواب دینا ہے. برقعے کا مقصد جو ہے نا یہ پردہ ہے. برقعے کا مقصد یہ ہے کہ خاتون پوری پردے کے اندر آ جائے. مگر آج جو برقعہ نکلا ہے نا یہ پردہ نہیں ہے، یہ دکھاوا ہو چکا ہے. آج جو برقعہ نکلا ہے نا یہ پردہ نہیں، یہ فیشن ہو چکا ہے. اور یہ برقعہ جو نکلا ہے یہ ایسا جاذب النظر ہوتا ہے کہ جب کوئی خاتون برقعہ پہن کر کے نکلتی ہے تو نہیں دیکھنے والا بھی اس کو دیکھ لیتا ہے کہ برقعہ ایسا پہن کر کے آج کی عورتیں نکلتی ہے. مگر وہ مخدومہ کائنات جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ افضل و اعلیٰ بنایا ہے، وہ جب دوپٹہ بھی اوڑھے تو اس میں پیون لگا ہو، وہ جو کپڑا پہنے اس میں پیون لگا ہو. یہودی عورتوں نے آپس میں یہ بات کی فاطمہ بنت محمد کو شادی میں بلا کر کے ان کا مذاق بنائیں گے. وہ لڑکی آ کر کے خاتون جنت کو دعوت دیتی ہے. اس نے اصرار کیا، سیدہ نے دعوت کو قبول کر لیا. جب دعوت کو آپ نے قبول کیا اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جبریل جنت کا جوڑا لے جاؤ، لے جا کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دو. وہ جنت کا جوڑا نبی کی بارگاہ میں آیا. اللہ کے نبی نے وہ جوڑا خاتون جنت کو عطا فرمایا کہ تمہیں شادی میں جانا ہے، یہ جنت کا لباس پہن کر کے جانا. بتائیے مسلمانوں، وہ خاتون جنت ہے کہ جن کا جوڑا بھی جنت سے آتا ہے، ان کا مقام کیا ہوگا. مگر زندگی کتنی سادہ گزرتی ہے، کس طریقے سے سادہ زندگی خاتون جنت گزارتی ہے کہ اس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا ہے. یہی وجہ ہے نا مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. آپ نے حضرت عثمان غنی کی سیرت پہ جب بیان ہو رہا تھا اس وقت یا کل کی گفتگو میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت مولائے کائنات ایک مرتبہ خاتون جنت کے پاس آتے ہیں. چہرے پہ تھوڑا سی غم تھا. سیدہ نے پوچھ لیا کہ علی کیا بات ہے، اتنے اداس و مایوس کیوں ہو؟ ارشاد فرمایا عثمان نے رسول کو دعوت دی تھی، اتنی عالی شان دعوت تھی کہ جو ہے ضیافت کے بعد ایک ایک قدم کے بدلے عثمان نے ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے. سیدہ اپنے شوہر کی دل جوئی کے لیے، اپنے شوہر کے قلبی اطمینان کے لیے فرماتی آپ بھی دعوت دے دو نا، آپ بھی رسول اللہ کو بلا دو نا. حضرت مولا علی نے کہا کہ اتنی ضیافت کا انتظام ہوگا کیسے؟ کہا تم بلا کر کے تو لاؤ. اللہ کے نبی کو دعوت ہوئی، میرے آقا صحابہ کے ساتھ آتے ہیں. سیدہ کس یقین کے ساتھ اپنے مصلے کو بچھا کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے اپنے معبود سے مناجات کرتی ہے، اپنے معبود سے اپنی لو کو مضبوط کرتی ہے کہ اے میرے پروردگار، تیرے رسول کو دعوت تو میں نے دی ہے، میری لاج نبھا لے، میری آبرو رکھ لے اور اپنے رسول کی ضیافت کا انتظام کر لے. تو یہ یقین خدا کی ذات پہ ہونا چاہیے، یہ بھروسہ خدا کی ذات پہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں مسلمانوں، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ بیمار پڑی اور جب بیمار سے شفا یاب ہوئی، جب بیمار سے آپ تھوڑا اچھی ہوئی تو عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آدمی بیمار پڑ کے اچھا ہوتا ہے تو کچھ کھانے کا دل ہوتا ہے، کچھ پینے کا دل ہوتا ہے. جب آپ بیمار سے اچھی ہوئی حضرت علی نے کہا فاطمہ کوئی چیز کھانے کی تمنا ہے، کوئی چیز کھانے کی خواہش ہے؟ ارشاد فرماتی میرا دل ہوتا ہے انار کھانے کا، انار کھانے کی تمنا ہے. حضرت علی اب نکلے مدینے کی گلیوں میں، اب بے موسم انار ملے کہاں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ انار ملا. حضرت علی وہ انار لاتے ہیں اور لا کر کے حضرت سیدہ کو پیش کر دیتے ہیں. فاطمہ تمہیں انار کھانا تھا، لو انار کھا لو. جیسے ہی سیدہ نے انار کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے الزہرا کے دروازے پہ ندا ہوتی ہے اے بنت رسول اللہ، اللہ کے نام پہ کچھ صدقہ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ کھلا پلا دو. یاد رکھنا مسلمانوں کہ خاتون جنت کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ ندا دینے والا کبھی خالی نہیں جاتا ہے، مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. یہ سیدہ کا مقام ہے کہ آپ جب روزہ رہتی تھی اور افطار کے لیے بیٹھتی، روٹی سامنے ہوتی، اب مغرب کا وقت قریب ہوتا، افطار سے پہلے اگر دروازے پہ کوئی آ جاتا آپ اپنی روٹی اٹھا کے صدقہ کر دیا کرتی تھی اور پانی سے افطار کیا کرتی تھی. یہ خاتون جنت
جنت ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ جب دروازے پہ ندا ہوئی، حضرت سیدہ نے فرمایا علی لے جاؤ، اور یہ انار اللہ کے نام پہ اس نے مانگا ہے، صدقہ کر دو۔ آج صدقے کا ماحول کیسا ہے ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر، آج کے زمانے کے اندر؟ آج صدقے کا ماحول کیسا ہے کہ جب ہم کھانا پکا لیتے ہیں، ایک دو وقت کھا لیتے ہیں، جب کھائے نہیں جاتا تو اٹھا کر کے ہم کسی کو دیتے ہیں۔ ہم کپڑا پہنتے ہیں، پہن کے پرانا کر دیتے ہیں، جب ہمارے استعمال کے لائق نہیں رہتا تب اٹھا کر کے ہم کسی کو دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا نصیحت کے لیے کہ حضور کچھ نصیحت کر دو۔ اب دیکھیے اللہ والے نصیحت کیسی کرتے ہیں، آدمی دیکھ کر کے نصیحت کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضور نصیحت کر دو۔ ارشاد فرماتے ہیں چند جملوں کی نصیحت ہے، غور سے سننا مسلمانوں۔ فرماتے ہیں اللہ کو اپنے جیسا سمجھو، اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ اگر اللہ کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کو اپنے جیسا سمجھنا، اگر اللہ کو اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کو اپنے سے کمتر مت سمجھنا۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی نصیحت ہے کہ اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھو یا اللہ کو اپنے جیسا سمجھو، اللہ کو اپنے سے کمتر مت سمجھنا، یہ بڑی عجیب نصیحت ہے۔ اب وہ سن کر کے بیٹھ گیا، اسی کشمکش میں مبتلا تھا۔ رات ہوئی اور رات ہونے کے بعد اس نے جانے کی اجازت مانگی، آپ نے جانے سے منع کر دیا، اسے رات اپنی خانقاہ میں رکایا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ابو اللہ کے ولی اس کو ناشتے کے لیے کھانے پینے کے لیے سامان بھیجاتے ہیں۔ دو تھال کے اندر سامان تھا، ایک تھال میں تر و تازہ مرغ مسلم تھا اور ایک تھال میں جو ہے نا رات کی بچی ہوئی دال اور روٹی تھی، یہ دونوں بھیجا دیا۔ بھیجانے کے بعد وہ دونوں تھال اس کے سامنے ہے، جیسے ہی وہ کھانے کا ارادہ کرتا ہے اب فقیر سوال کرتا ہے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو، اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو۔ تو اس مہمان نے کیا کیا، مرغ مسلم تو خود کھا گیا، جو پرانی رات کی دال تھی اور جو روٹی تھی اٹھا کر کے فقیر کو دے دیا۔ دینے کے بعد آئی گئی بات ختم ہو گئی، پھر آیا آپ کی بارگاہ میں حضور اجازت دو گھر جانا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا میری نصیحت یاد ہے نا، اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھو یا تو اپنے جیسا سمجھو، اپنے سے کمتر مت سمجھنا۔ کہا حضور کیسی بات کرتے ہو، کون مسلمان ایسا ہوگا جو اللہ کو اپنے جیسا سمجھے گا یا اپنے سے کمتر سمجھے گا؟ ارشاد فرمایا ظالم وہ تو ہے، اگر تو اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھتا، جو اچھی غذا تھی وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتا، مگر تو نے تو اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھا، جو تیرے استعمال کی نہیں تھی تو نے وہ اللہ کے نام پہ دیا ہے، جو تو خود نہیں کھاتا اس نے تو اللہ کے نام پہ دیا۔ آج مسلمانوں کے اندر یہی چیز ہے نا مسلمانوں، کہ جو خود استعمال نہیں کرتے ہیں وہ غربا وہ مساکین کو دیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے نام پہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں مصطفیٰ کے نام پہ بے حساب دیتا ہے، اللہ تمہیں، ہمیں اور پوری کائنات کو ہماری حیثیت اور ہماری اوقات سے زیادہ دیتا ہے۔ کیا ہماری حیثیت اور اوقات اتنی ہے کہ ہم ایک گھٹ پانی پی سکے؟ کیا ہماری حیثیت اور اوقات اتنی ہے ہم ایک نوالا کھا سکے؟ مگر مصطفیٰ کے صدقے اللہ بے حساب دے رہا ہے، مگر جب اپنے لیے مانگتا ہے تو تھوڑا مانگتا ہے کہ تم اللہ کے نام پہ تھوڑا سی دے دیا کرو۔ اس میں بھی مسلمان دیتا کیسا ہے، جو خود نہیں کھانا ہے وہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، جو خود نہیں پہننا ہے وہ اللہ کے نام پہ دے رہا۔ مگر خاتون جنت ایسی نہیں تھی مسلمانوں، خاتون جنت تو ایسی خاتون ہے، اتنی مقدس خاتون ہے، انار ہاتھ کے اندر ہے، بڑی مشکل اور مصیبت سے ہاتھ آیا ہے، ڈھونڈنے تلاش کرنے کے بعد ملا ہے، بیماری کے بعد ملا ہے۔ حضرت علی سے کہا لے جاؤ دے دو، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے۔ مولا علی لیتے ہیں، لے جا کر کے اس انار کو صدقہ کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں، بشری تقاضا ہے، دل کے اندر یہ بات آئی ہوگی، ایک تو بڑی مشکل سے ملا تھا، ایک ہی تھا، وہ بھی فاطمہ تم نے صدقہ کر دیا۔ مولا علی کاشانے میں آتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوتی ہے، مولا علی نے دروازہ کھولا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تشت لیے ہوئے، اس پہ کپڑا ڈلا ہوا تھا، وہ لا کر کے دیتے ہیں، کہتے علی رسول اللہ نے بھیجایا ہے، حضرت خاتون جنت کے لیے بھیجایا ہے۔ حضرت علی وہ تشت لا کے خاتون جنت کو دے دیتے ہیں۔ خاتون جنت اس پہ سے جب چادر ہٹاتی ہے، اس پہ سے جب کپڑا ہٹاتی ہے، پورا تشت انار سے بھرا ہوا تھا۔ خاتون جنت گنتی ہے، ایک
ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 9 انار ہے۔ ارشاد فرماتی علی یہ پورا انار رسول اللہ کی بارگاہ میں واپس لے جاؤ، یہ ہمارے حصے کا نہیں ہے، یہ ہمارے حق کا نہیں ہے۔ حضرت علی لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، خاتون جنت کہہ رہی ہے یہ ہمارے حصے کا نہیں ہے۔ تاجدار کائنات مسکراتے ہیں، ایک انار اس میں اور رکھتے ہیں، فرماتے علی میں فاطمہ کے توکل کا امتحان لے رہا تھا کہ فاطمہ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کتنا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے تم اللہ کی راہ میں 1 دو گے، اللہ تمہیں 10 عطا فرمائے گا۔ یہ فاطمہ کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہے، اس لیے فاطمہ نے واپس کیا۔ بتائیے مسلمانوں، آج خواتین اسلام کے اندر یا آج کے ماحول و معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے؟ ہرگز یہ چیز پائی نہیں جاتی ہے۔ پہلے سے تو لوگ دروازے سے غریب و فقراء کو، اور مانگنے والے بھی تو ایسے، آج کے زمانے کے مانگنے والے بھی تو ایسے آتے ہیں کہ ان کا سب کچھ اچھا رہتا ہے اور ان کا کاروبار جو ہے نا محنت کرنے والوں سے اچھا کاروبار ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صدقہ ان لوگوں کو مت دو، مگر میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں، دینے سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھو، دینے سے پہلے اپنی قرابت داروں میں دیکھو، دینے سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کہ تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے قرابت داروں میں کوئی ضرورت مند ہوگا، کوئی حاجت مند ہوگا جس کو ضرورت ہوگی تمہاری مدد کی۔ آج کا مسلمان اگر دیتا ہے 1 روپیہ اس کو دیا، 2 روپیہ اس کو دیا، اس طریقے سے دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ مسلمانوں تم جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اپنے خاندان میں اگر کوئی ضرورت مند ہو تو تم اس کی مدد کر دیا کرو، اس کی نصرت کر دیا کرو۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے دوہرا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ خاتون جنت وہ خاتون ہے مسلمانوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہماری پیاری ماں فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے جانے والے تھے، حضرت خاتون جنت حضور کی بارگاہ میں حاضر تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، جیسے ہی کچھ کہا خاتون جنت رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ اور ارشاد فرمایا تو خاتون جنت ہنسنے لگی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا بیٹی فاطمہ اللہ کے نبی نے آپ سے کیا کہا تھا؟ عرض کرتی امی جان وہ راز ہے میں فاش نہیں کروں گی، وہ راز ہے میں بتاؤں گی نہیں۔ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، وفات کے بعد ام المؤمنین نے پھر پوچھا اب تو بتا دو کہ اللہ کے نبی نے تم سے کیا کہا تھا؟ سیدہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے پہلی مرتبہ جو کہا میرے کان کے اندر وہ راز یہ تھا، اللہ کے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ ہر سال جبریل 1 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، ایم سال حضرت جبریل نے 2 مرتبہ قرآن کا دور میرے ساتھ کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے اب میرا وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، اب میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جانے والا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں رونے لگی کہ میں اپنے باپ کے بغیر کیسے رہوں گی، ان کے بغیر کیسے رہوں گی۔ جب میں رونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی اے فاطمہ سنو، میری اہل بیت کے اندر سب سے پہلے تمہاری وفات ہوگی، سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا، اور سب سے پہلے تم آ کر کے مجھ سے ملاقات کرو گی۔ یہی وجہ تھی نا مسلمانوں کہ وصال مصطفیٰ کے 6 مہینے کے بعد خاتون جنت کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 22 سال کی تھی آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی وفات کے بعد آپ نے کبھی مسکرایا نہیں، آپ نے کبھی ہنسا نہیں، آپ فقط اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کا وقت اخیر آیا آپ نے بڑے مبالغے کے ساتھ غسل کیا ہے، مگر دیکھیے مسلمانوں خاتون جنت وہ خاتون ہے کہ وصال سے پہلے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلوایا، اور بلانے کے بعد پوچھا کہ اسماء میں دیکھتی ہوں کہ جب عورتوں کا جنازہ جاتا ہے وہ جنازہ مجھے اچھا معلوم نہیں پڑتا ہے، اس سے عورتوں کی بے پردگی ہو جاتی ہے، عورت کی جسامت دنیا والوں کے اوپر ظاہر ہو جاتی ہے، میں کوئی ایسا طریقہ چاہتی ہوں کہ جس سے عورتوں کے اوپر پردہ ہو جائے اور لوگوں کے اوپر ظاہر نہ ہو سکے کہ جنازے میں کون ہے۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہے کہ میں نے فلاں جگہ جنازے
جنازے کا ایک طریقہ دیکھا ہے، اگر آپ چاہوں تو وہ کر کے میں بتاؤں۔ سیدہ نے اجازت عطا فرمائی تو حضرت اسماء نے کیا کیا کہ چار پائی کے چاروں طرف لکڑی باندھ کر کے اس کے اوپر چادر ڈال دیتی ہے، فرماتی یہ طریقہ ہم نے دیکھا ہے۔ خاتون جنت فرماتی یہ طریقہ تو بہت اچھا طریقہ ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا یہ جتنے جنازے جاتے ہیں، جنازوں کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے، جنازوں کے اوپر جو جالی ڈالی جاتی ہے، یہ حضرت اسماء کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ حضرت فاطمہ جس دن آپ کا وصال ہونے والا تھا، بڑے مبالغے کے ساتھ آپ غسل کرتی ہے، غسل کرنے کے بعد کپڑا زیب تن فرماتی ہے اور پھر دائیں پہلو لیٹ کر کے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کے کہتی ہے میں اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کرتی ہوں، میں اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کرتی ہوں۔ دیکھیے مسلمانوں، ہر انسان کی روح حضرت عزرائیل نکالا کرتے ہیں، مگر خاتون جنت کی روح مبارک کو نکالنے کی اجازت عزرائیل کو بھی نہیں تھی۔ حضرت خاتون جنت کی روح بذات خود خدا بند قدوس نے قبض کی ہے، خود خدا بند قدوس نے حضرت خاتون جنت کی روح مبارک کو قبض کیا۔ یہ خاتون جنت کی زندگی ہے مسلمانوں، آپ کا احترام کرنا، آپ کی تعظیم کرنا یہ پوری امت کے اوپر واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت سے محبت کا جو حکم دیا، اب دیکھیے اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ میری مثال ایک درخت سی ہے، ایک درخت جیسی میری مثال ہے، اس کا تنا فاطمہ ہے، اس کی شاخیں علی ہے اور اس کا پھل حسن و حسین ہے اور اس کے پتے ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب کتنی پیاری مثال عطا فرماتے ہیں۔ ابھی حدیث کا ایک جملہ باقی ہے مسلمانوں، اللہ کے نبی فرماتے کہ میری مثال ایک درخت کی ہے اور فاطمہ اس کا تنا ہے، علی اس کی شاخیں ہیں، حسن و حسین اس کے پھل ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں، جب درخت ہوتا ہے تو تنا ہوتا ہے، تنا ہوتا ہے تو شاخیں ہوتی ہے، شاخیں ہوتی ہے تو پھل ہوتا ہے، مگر بغیر پتے کے درخت نہیں ہوتا۔ تو حضور فرماتے ہیں میری مثال ایک درخت کی ہے اور فاطمہ اس کا تنا ہے، علی اس کی شاخیں ہیں، حسن و حسین اس کے پھل ہیں اور ان سے محبت کرنے والے یہ اس درخت کے پتے ہیں اور یقیناً ہم سب جنتی ہیں۔ یہ مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں، یہ مصطفیٰ پیارے کی حدیث پاک ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ جنتی ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پیارے پیارے آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے عزرائیل اسے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اس کی قبر کی زیارت کو اللہ کے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو اہل بیت کے بغض میں مرتا ہے اس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا ہے، جو اہل بیت کی دشمنی میں مرتا ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہتا ہے۔ اب بتائیے مسلمانوں مقام اہل بیت کیا ہے، اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ اور اس کے بیٹے حسن و حسین سے محبت کرنا یہ قیامت کے دن امن کی ضمانت ہے، یہ قیامت کے دن امن کی ضمانت ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ حسنین کریمین کے جو غلام ہیں، سیدہ خاتون جنت کے جو غلام ہیں وہ قیامت کے دن امن و سکون کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اللہ انہیں امن و سکون عطا فرمانے والا ہے، اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمانے والا ہے۔ مگر یاد رکھنا مسلمانوں محبت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، محبت کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، محبت کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو تعلیم اللہ رسول نے عطا فرمائی ہے، جو طریقہ اللہ رسول نے عطا فرمایا اس طریقے کے مطابق انسان اپنی آپ کی اپنی زندگی کو گزارے۔ خواتین اسلام خاتون جنت کی زندگی کو دیکھے، آج ہماری بہنوں کو فرصت نہیں ملتی ہے، آج خواتین اسلام کو فرصت، جب ان کو نماز کے لیے کہو تو ارے ابھی پکانا ہے، ابھی برتن بھانڈا باقی ہے، بچے بڑے پریشان کرتے ہیں، نہیں کرنے کے لیے 100 بہانے عورتوں کے پاس ہوتے ہیں۔ بچہ چھوٹا کپڑے پہ پیشاب کر دیتا
دیتا. یہ ساری نوٹنکی دنیا میں چلے گی، یہ عذر قیامت کے دن چلنے والا نہیں ہے. ارے بچہ چھوٹا ہے نا، کپڑے پہ پیشاب کر دیتا ہے نا، تو نماز کے لیے کپڑا الگ رکھ لو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو کپڑا بدل کے اپنی نماز پڑھ لیا کرو. مگر نہیں، وہ ہونے والا نہیں، اس لیے کہ نماز پڑھی نہیں جاتی ہے. 2 گھنٹہ موبائل دیکھیں گے مگر 10 منٹ کے لیے وہ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتی ہے. پورا گاؤں گھومیں گے جب پیروں میں درد نہیں ہوتا، مگر قیام کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے کبھی کمر بھاگی جاتی ہے، کبھی پیر ٹوٹا جاتا ہے. یہ آج کی عورتوں کا حال ہو چکا. جملے سخت ضرور ہے مگر یہ حقیقت ہے مسلمانوں. کہیں گھومنے جانے کی بات ہو جائے تو دیکھو کمر کا درد بھاگ جاتا ہے، پیروں کا درد بھاگ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے اندر بوڑھی دلہن بن کر کے آ جاتی ہے، اس لیے کہ گھومنے جانا ہے. مگر جب نماز کی بات آتی ہے تو ابھی پکانے سے فرصت نہیں ملی، پکا پکا کے تھک گئی، نماز کیسے پڑھوں. یاد رکھنا مسلمانوں، یہ عذر قیامت کے دن چلنے والا نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کتنی طریقے کی ڈش بنا کے اپنے آدمی کو کھلائی ہے. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا تیرے کھانے میں لذت اور ذائقہ تھا کہ نہیں. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا نمک کتنا ڈالتی تھی، ہلدی کتنا ڈالتی تھی. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو نماز کتنی پڑھتی تھی. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو نے فاطمہ کی زندگی پہ عمل کتنا کیا ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تو نے اللہ و رسول کی فرما برداری کتنی کی ہے. اے خواتین اسلام، اگر تمہیں میری بات بری لگتی ہوگی میں ہاتھ جوڑ کر کے تم سے معافی مانگتا ہوں، مگر یاد رکھنا خواتین اسلام وہ خاتون ہوتی ہے کہ اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا لے، عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم بنا لے. عورت وہ ہوتی ہے کہ انبیاء جتنے پیدا ہوئے عورت کے پیٹ سے انبیاء پیدا ہوئے ہیں، جتنے صحابہ پیدا ہوئے یہ سب عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، جتنے اولیاء پیدا ہوئے ہیں یہ سب عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. آپ یقین مانے مسلمانوں کہ آپ جب اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں گے نا، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو آپ جانتے ہیں، حضور غوث پاک کی زندگی سے پہلے آپ کی والدہ کی زندگی کو دیکھ لے، کتنی متقی و پرہیزگار تھی. سلطان الہند کی زندگی آپ جانتے ہیں، سلطان الہند کی زندگی سے پہلے آپ کی والدہ کی زندگی کو دیکھ لے، آپ کی والدہ کتنی پرہیزگار تھی. اعلیٰ حضرت کو آپ جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی زندگی سے پہلے آپ کی والدہ کی زندگی کو دیکھ لے، آپ کی والدہ کتنی پرہیزگار تھی. جب ماں متقی اور پرہیزگار ہوتی ہے تو بیٹا اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے. جب ماں متقی اور پرہیزگار ہوتی ہے تو کبھی بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، کبھی بیٹا سلطان الہند ہوتا ہے، کبھی بیٹا طارق بن زیاد ہوتا ہے، کبھی بیٹا صلاح الدین ایوبی ہوتا ہے، کبھی بیٹا امام احمد رضا ہوتا ہے. مگر جب ماں نچنیاں ہوتی ہے، جب ماں گانا سننے والی ہوتی ہے، جب ماں بے پردہ گھومنے والی ہوتی ہے، جب ماں اس طریقے سے جو ہے نمازوں کو ترک کرنے والی ہوتی ہے تو اولاد جو پیدا ہوتی ہے نا تو کبھی سلمان رشدی جیسا خبیث انسان پیدا ہوتا ہے، کبھی تسلیمہ نسرین جیسی کتیا پیدا ہوتی ہے. اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے تو پہلے تم اللہ کی فرما بردار بن جاؤ، پہلے تم رسول اللہ کی فرما بردار بن جاؤ. آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا واقعہ سنا ہوگا. جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 4 سال کے ہوئے، آپ کی والدہ آپ کو لے کر کے گئی حضرت صوفی حمید الدین ناگوری کی بارگاہ میں کہ حضور یہ میرا بیٹا قطب الدین ہے، اسے بسم اللہ پڑھا دو، بسم اللہ خوانی کرا دو. حضرت صوفی حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ نے بسم اللہ پڑھا تو بسم اللہ کے ساتھ ساتھ 15 پارہ پورا کے پورا 4 سال کی عمر میں آپ نے سنا دیا. 4 سال کا بچہ 15 پارہ پورا سنا رہا ہے. جب 15 پارہ سنانے کے بعد آپ خاموش ہو گئے تو حضرت صوفی صاحب فرماتے ہیں بیٹا اس کے آگے پڑھو، اس کے آگے کی آیتیں پڑھو، اس کے آگے کا سپارہ پڑھ دو. تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں حضور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں نے 15 پارے یاد کیے تھے، وہ ماں کی شکم کی برکت تھی، مجھے 15 پارے یاد ہو گئے. اگر میں اپنی ماں کے پیٹ میں پورا قرآن سنتا تو مجھے پورا قرآن آج یاد ہو جاتا. اب بتائیے مسلمانوں، جب ماں حمل سے ہو، ایام حمل میں ماں قرآن پڑھتی ہے تو اس کی تاثیر اس کے بچے کو ملتی ہے. جب ماں ایام حمل میں نماز پڑھتی ہے اس کی تاثیر
تاثیر اس کی اولاد کو ملتی ہے تو بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہوتا ہے، بیٹا سلطان الہند عطائے رسول ہوتا ہے۔ اور آج کی ہماری بہنوں کا حال یہ ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں کی نظر سنیما پہ ہوا کرتی ہے۔ آج بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کہیں پار میں گھومنے جایا کرتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے اولاد فرما برداری نہیں کرتی ہے، اولاد اطاعت نہیں کرتی ہے۔ ارے کرے گی کیسے جب تم خود اللہ و رسول کے فرما بردار نہیں ہو؟ پہلے خود نمازوں کے پابند ہو جاؤ، پہلے خود اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد دیکھو تمہارا گھر جنت کیسے بنتا ہے، تمہارا گھر جنت کا باغ کیسے بنتا ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ مسلمانوں، میں عرض کروں گا خواتین اسلام سے کہ خواتین اسلام ہماری بہنیں وہ پردے کا لحاظ کیا کرے، وہ پردے کی پابندی کرے۔ یہ دنیا ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو پردے میں رکھ کر کے، ان پر مسلمان عورتوں کو پردے میں رکھ کر کے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا ہے، عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ مگر اللہ کی عزت کی قسم، اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دے کر کے ان پہ ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی عظمت میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ ایسا چار چاند لگایا ہے۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں، اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ اس کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے، آپ بیٹھے کہاں پہ ہو؟ مسجد کے اندر۔ یہ مسجد کا نام کیا ہے؟ قریش نگر مسجد ہے۔ قریب میں اور مساجد ہے، پوری دنیا میں نامعلوم کتنی مساجد ہے۔ کسی مسجد کے اوپر آپ غلاف دیکھتے ہو؟ کوئی مسجد کے اوپر غلاف نہیں ہے، کسی مسجد کے اوپر پردہ نہیں ہے، مگر مسجد حرام ہے، اس کے اوپر پردہ رہتا ہے، اس کے اوپر پردہ رہتا ہے، اسے غلاف میں ڈھانکا جاتا ہے۔ اسے غلاف میں کیوں ڈھانکا جاتا ہے؟ دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ زمین پہ ہزاروں لاکھوں مسجد ہے، مگر جو مقام کعبے کا ہے وہ کسی مسجد کا نہیں ہے۔ تو حرمت کعبہ کے لیے کعبے کو چادر سے ڈھانک دیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں کتابیں موجود ہے، مگر کسی کتاب کو بند کر کے رکھا نہیں جاتا، جو جزان میں رکھا نہیں جاتا۔ قرآن کے اوپر کپڑا لپیٹا جاتا ہے، قرآن کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ کیوں رکھا جاتا ہے؟ دنیا میں ہزاروں لاکھیں کتابیں ہیں، مگر جو مقام قرآن کا ہے وہ کسی اور کتاب کا نہیں ہے۔ تو قرآن کی حرمت کی حفاظت کے لیے اسے پیٹی میں رکھتے ہیں، اسے کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے ہیں۔ بلا تمثیل ہے خواتین اسلام، لاکھوں کروڑوں عورتیں دنیا کے اندر ہے، مگر اللہ نے جو عزت تمہیں عطا فرمائی ہے وہ یہودی عورت کو وہ عزت نہیں ملی ہے، وہ نصرانی عورت کو نہیں ملی ہے، وہ مجوسی عورت کو نہیں ملی ہے، وہ غیر مسلم عورت کو نہیں ملی۔ یہ عزت فقط ایمان والی عورت کو ملی ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم پردے میں رہا کرو، تم پردے میں رہا کرو تاکہ تمہاری عزت کی حفاظت ہوا کرے۔ اللہ نے تمہیں جو مقام دیا ہے وہ مقام ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے، مگر جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ جب وہ بچی ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے، جب وہ بیوی بن کے شوہر کے پاس جاتی ہے اور وہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہو جائے تو وہ شوہر کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور وہی عورت جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ جنت کو اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں ماں کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ماں کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ تو بتاؤ مسلمانوں، اے میری بہنوں بتاؤ کہ اللہ و رسول نے تمہیں پردے میں رکھ کر کے تم پہ ظلم کیا؟ نہیں، ظلم نہیں کیا ہے، تمہاری عظمتوں کو بلند کر دیا ہے، تمہاری عزتوں کو بلند کر دیا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی نظریں بڑی خراب ہے، جب عام عورت نکلتی ہے بغیر برقعے کے دنیا اسے دیکھتی ہے، مگر جب کوئی مسلمان عورت برقعہ پہن کے نقاب ڈال کے نکلتی ہے تو ہر کوئی اس سے اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے کہ یہ پردے میں جا رہی ہے، عزت والی شرافت والی عورت ہے۔ اسلام نے تمہیں عزت عطا فرمائی ہے، اسلام نے تمہیں بلندی عطا فرمائی ہے۔ اگر تم اس قانون کی عزت کرو گی تو دونوں جہان میں تم کامیاب رہو گی، اور اگر اس قانون کی تم عزت نہیں کرو گی تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گی اور مرنے کے بعد بھی ذلت تمہارا مقدر رہے گا۔ اے میری بہنوں عہد کر لو کہ نمازوں کی پابندی کرو گی اور اپنے آپ کو غیر محرم لوگوں سے بچا کر کے رکھو گی، اور ہر ممکن کوشش کرو گی پردہ کرنے کی کہ کسی غیر مرد کی نظر تمہارے اوپر نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اسلام پر، قوانین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بہنوں کو خاتون جنت مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اور ان کی
ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار خاتون جنت کے فیضان سے پوری قوم کو مالا مال کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔